اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہمیں اپنی رحمتوں کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ آیت نمبر 53 پورے قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخش دینے والا غفور ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا رحیم ہے۔ تو یہ پورے قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے کہ جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ ہاں اس سے اگلی آیت پر بھی توجہ رہے، سورہ زمر آیت نمبر 54، رحمت کا امیدوار اگر تم بننا چاہتے ہو اور اس کا مستحق بننا چاہتے ہو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اب رجوع کر لو واقعتاً اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دو اور اس کی کامل فرما برداری اختیار کر لو۔ حاصل کلام اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس کا مستحق بننے کے لیے واقعتاً اللہ کی فرما برداری بھی اختیار کرنی چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑنے والے ہم بن جائیں اور اللہ کی اطاعت گزاری کی روش اختیار کرنے والے بن جائیں۔ لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، خیر تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ یوسف علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس تعلق سے وہ پریشان بھی تھے یعقوب علیہ السلام، تاہم اپنے بیٹوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں الفاظ آتے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے بندہ مومن پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے بندہ مومن پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے۔ وہ اللہ اپنی رحمتوں کا بار بار ذکر فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کا آغاز کرتے الحمدللہ رب العالمین، پھر فوراً الرحمن الرحیم۔ اللہ کا اولین تعارف رحمان الرحیم کے تعلق سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر ہم قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ کبھی حدیث قدسی میں ذکر آتا ہے۔ حدیث قدسی ایک وہ روایت جو اللہ کے کلام پر مشتمل ہو لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو نقل فرمائے، یہ بات قرآن میں نہیں مگر حدیث میں جب آئے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں بخاری کی روایت ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ چکی ہے، میری رحمت اللہ فرما رہے میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، رحمت اللہ کی اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، حاوی ہو چکی ہے۔ یہ بھی موٹیویشن ہے۔ ایک روایت ہم پڑھتے ہیں مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ مخلوق کو دے دیا۔ اور مخلوق صرف انسان یا جنات نہیں، ساری مخلوقات کی بات ہو رہی جن میں چرند پرند سب کو شامل۔ ایک حصہ مخلوق کو دیا اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، اور مخلوق میں ایک رحمت کا حصہ جو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اسی کا عکس ہے ایک حدیث میں کہ ایک گھوڑی جب وہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ اس کا ظہور ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، اینڈ سو آن، گنتے چلے جائیے کتنے ملٹیپل ہم لوگوں کے رشتے ہیں۔ یہ سب رشتوں میں محبتیں کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ظہور۔ تو جس اللہ نے 99 حصے 99 حصے رحمت کے اپنے
اپنے پاس رکھے ہوں گے اس اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسے رب، ایسے خالق، ایسے مالک، ایسے رحمان و رحیم کریم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم اپنے آپ پر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تو ہمیں پکارتا ہے تو مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ فإنی قریب، جب دعا کرو گے تو مجھے قریب پاؤ گے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ اب ہم گناہگار کتنے ہی صحیح، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، مگر ہم اللہ کو نہ پکارے، اللہ کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کے حضور توبہ نہ کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی کوشش نہ کریں، اللہ کے حضور رونے کی کوشش نہ کریں، اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کریں، تو ہم اپنے آپ پر ظلم ہی کر رہے ہیں۔ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔